الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام ذمہ داران جماعت، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے مقصد ہمیں نہیں پیدا کیا. ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت. اس مقصد کو ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ہمارے نبی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مشن لے کر کے آئے. اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک اگر شریعت کسی کی چلے گی تو آپ کی چلے گی، اگر حکم چلے گا تو آپ کا چلے گا. اور رسول جو حکم دے وہ حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اس رسول کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، الا لیطاع باذن اللہ، اس رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ جتنے رسول آئے ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ جب ہمارے رسول آئے تو چونکہ آپ آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہی کرنے پر نجات ہے۔ اب قیامت تک یہ مقام اور یہ اتھارٹی اگر کسی کو حاصل ہے کہ جو دے دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، تو یہ اتھارٹی اور یہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، میرا رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ رسول اکرم کی اتباع نہ کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ رسول اکرم کی مخالفت کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں، آیت نمبر 63 کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول کی مخالفت کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، جو رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اتباع رسول نہ کرنا، رسول کی اتباع نہ کرنے کا انجام اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، ویلو اور حیثیت ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب ہماری زندگی میں رسول اکرم کی اتباع کا نہ ہونا بھی ہے۔ رسول اکرم کی اتباع سے ہم دور ہیں، اس لیے آج ہم پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اٹھاتے ہیں۔ بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم نبی کی اتباع کرو، تم رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ فإنہ کاذب فی دعویٰ۔ بہت غور سے سنیے علامہ ابن کثیر کا یہ تبصرہ اس آیت کریمہ کا، کہ یہ آیت کریمہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو رسول کے طریقے پر نہ ہو، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کوئی ہوا میں اڑنے لگے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا. کوئی پانی میں چلنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا. ہواؤں میں اڑنا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. پانی میں چلنا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. ولی کون ہے؟ جو رسول اکرم کے طریقے پر چلتا ہو، جس کی زندگی اتباع رسول کا نام ہے. اور آگے بڑھیے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں زعم قوم انہم یحبون اللہ. کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا امتحان لیا ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا اٹھنا چلنا پھرنا، تمہاری پوری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ہمیں دو ہی راستے بتائے ہیں. یا تو اتباع رسول ہے یا اتباع ہوا ہے. یا تو رسول کی اتباع کریں گے، ہم ہدایت پر چلیں گے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اگر رسول کی اتباع نہیں کر رہے، رسول کے طریقے پر نہیں چل رہے، تو ہم گویا کہ اپنی خواہشات کے، اپنی اچھاؤں کے راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 50 کے اندر فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی، اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، اگر آپ کی اتباع نہ کریں، اگر آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، اے نبی اگر لوگ آپ کے طریقے پر نہ چلیں تو آپ یاد رکھیے انما وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اے نبی اگر رسول کی اتباع کوئی نہیں کر رہا ہے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو اتباع ہدا ہے یا اتباع ہوا ہے. یا تو رسول کی اتباع ہے، اور اگر رسول کی اتباع سے کوئی ہٹا تو وہ اپنی خواہشات کے راستے پر چل رہا ہے. ہم اپنے رسول کی اتباع کیوں نہ کریں میرے پیارے ساتھی؟ وہ رسول ہمیں دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ رسول ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کے بندو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا لیا. وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں کہ اے لوگوں سنو، میری مثال تو اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے اس آگ کے اندر پتنگے اور پروانے جا کے کودنے لگتے ہیں اور جا کر کے مرنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں. وہ آدمی انہیں ہٹاتا ہے، لیکن ان پتنگوں کو اس آگ میں کودنے میں ہی مزہ آتا ہے. وہ آگ میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. اللہ کے نبی یہ مثال دینے کے بعد کہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. میں تم سے کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، جہنم سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ. وانتم تقحمون فیہا، لیکن تم جہنم میں چلے جا رہے ہو، تم میری بات نہیں سن رہے ہو، تم جہنم میں جا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، وہ رسول ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں
کہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے انہوں نے ہر وہ چیز بتائی ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے، اور ہر اس چیز سے روکا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اس نبی کی اتباع ہم کیوں نہ کریں؟ اس نبی کی پیروی ہم کیوں نہ کریں؟ اس نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن یاد رکھو رسول کو نمونہ کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن کا ڈر ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی اور قیامت کا ڈر ہوگا، وہی رسول کو نمونہ بنائے گا۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول کا ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف وہی کام جن کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ یہ رسول کے لیے خاص ہے، یہ رسول کے لیے خاص ہے، اس کو چھوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے ثابت ہوتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت ہے، زبان سے دعویٰ ہے رسول اکرم سے محبت کا، زبان پر بڑی بڑی باتیں ہیں، زبان پر لمبے چوڑے نعرے ہیں، مگر اسی سماج کی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ رسول کی حدیث پیش کرو، رسول کی بات پیش کرو، اگر مگر چون چرا، ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، باپ دادا نے یہ کہا، رسول کی بات آنے کے بعد اگر مگر کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچنی چاہیے۔ آئیے ایک بڑی پیاری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، ویسے تو پورا قرآن بہت پیارا ہے، لیکن اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو پیغام دیا گیا وہ بہت بڑا پیغام، بہت غور سے سنیے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے، 51 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اللہ بتا رہے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایک مومن کو جب دعوت دی جائے، جب بلایا جائے کہ آ جاؤ، اللہ اپنے قرآن میں یہ فرما رہا ہے اور رسول اکرم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک مومن کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف دعوت دی جائے، ایک سبق یہ بھی ملا کہ دعوت جب دی جائے، بلایا جب جائے، اپنے بزرگوں کی طرف نہ بلایا جائے، اپنے بڑوں کی طرف نہ بلایا جائے، بلایا جائے تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلایا جائے یا مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلایا جائے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایک مومن کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے، ایک مومن کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا کے بیچ میں کوئی گیپنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر چون چرا، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کی حدیث آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آئیے ذرا رسول اکرم کے صحابہ کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم کے صحابہ نے اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کیا، ان کی زندگی سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا کا کیسا نمونہ تھی۔ میں دو چار واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا اجلسوا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ فَسَمِعَ ذَلِكَ ابن مسعود علی الباب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ابھی دروازے پر ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے جملے ان کے کانوں میں پڑے، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن نبی کا حکم عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑا، وہ اسی دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی اکرم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ تعال ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان مبارک سے سنا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ رسول تھے، یہ صحابہ کرام تھے، نبی کی زبان سے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، قال اللہ وقال الرسول کا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، مگر ہم ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی تو سمعنا واطعنا ہونی چاہیے، مگر ہم تو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جن کا یہ معمول تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، ہم سن تو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ ہم سننے کے عادی ہیں، ماننے کے عادی نہیں، عمل کرنے کے عادی نہیں۔ صحابہ کرام سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، اتباع رسول ان کی زندگی میں رچی تھی، بسی تھی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ بھی جوتا پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کے پیروں میں بھی جوتا ہے اور اللہ کے نبی کے پیروں میں بھی جوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ملا کہ جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی مسجد میں بہترین قالین بچھا ہوا ہے، صاف ستھری مسجد ہے، آپ مسجد میں جا کر کے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جہاں ایسی سچویشن آ جائے کہ بھی وہاں جوتا اتارنے میں پرابلم ہے اور مٹی کا فرش ہے، جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھیں گے، کوئی ایسی گندگی نہیں ہوگی، وہاں آپ جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صاف ستھرے قالین پر جوتا پہن کر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جنازے کی نماز میں نے دیکھا، ہمارے بہت سارے بھائی جنازے کی نماز میں جوتا چپل پہنے نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، مگر کچھ بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چپل یا جوتا اتار کر کے اسی پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ بولے جوتا چپل تو ناپاک ہوتا ہے نا، اگر جوتا چپل ناپاک تھا تو اس کے اوپر پیر رکھنے سے وہ پاک کیسے ہوگا؟ ابھی بھی تو ناپاک ہے وہ۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جوتا چپل پہن کر کے بھی جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں کنڈیشن ہے، میں پوری حدیث پڑھتا ہوں، بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پیروں میں بھی جوتا ہے، صحابہ کے پیروں میں بھی جوتا ہے۔ نماز کے دوران اذ خلع نعلیہ، اللہ کے رسول نے اپنے جوتے اتارے، ووضعہما علی یسارہ، اور اپنے بائیں سائیڈ میں رکھ دیے۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جوتا اتار رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی نماز کی حالت میں ہی اپنے اپنے جوتے اتار کے اپنے اپنے سائیڈ میں رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ تم نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی رأیناک تخلعون علیک، اے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے جوتے اتار رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے صحابہ تھے، انہوں نے یہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ نبی جوتے کیوں اتار رہے ہیں، انہوں نے کیوں سیکھا ہی نہیں تھا، کیوں، کب، کیسے، رسول نے کیا ہے ہمیں کرنا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی
آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر کے اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابہ، نماز کی حالت میں جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کو معلوم نہیں ہے کہ جوتے میں گندگی لگی، جبرائیل آ کر کے بتا رہے ہیں۔ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، فرشتے نے آ کر کے بتایا تب نبی کو معلوم۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے بتایا میرے جوتے میں گندگی لگی اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو ایک سبق دیا، اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور جوتا پہن کر کے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے فلینظر، تو پہلے وہ دیکھ لے اس کے جوتے میں گندگی اگر لگی ہے، فلیمسح بنعلیہ، اپنے جوتوں کو زمین پر رگڑ دے اور اس کے بعد جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے میں اگر کوئی گندگی لگی ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ مٹی میں زمین پر رگڑ دیں، جوتا پاک ہو جائے گا، چپل پاک ہو جائے گا۔ تو جوتا چپل پہن کر کے اگر آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جو لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں بیچارے کی چپل اتار کر کے پیر اس پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو بالکل دیکھتے بھی نہیں کہ چپل میں جوتے میں گندگی لگی ہے کہ نہیں اور ویسے ہی نماز پڑھتے، وہ بھی غلط ہے۔ بہتر اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جوتا چپل کو دیکھ لیا جائے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑ لیا جائے۔ بہرحال اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو میرے سوتیلے باپ تھے، میں اپنے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ کو اور حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت ابو عبیدہ کو، تین صحابہ کو شراب پلا رہا تھا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، شراب کے حرام ہونے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ان کو شراب پلا رہا تھا، اذ اتاہم آتٍ، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے اعلان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، آج سے شراب حرام کی جاتی ہے۔ صحابہ کے کانوں میں آواز پڑ گئی شراب حرام۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً، میں شراب پلا رہا تھا، شراب کا پیالہ جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا، اور میرے سوتیلے والد جن کی تربیت میں پل رہا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے انس جاؤ اور شراب کا یہ برتن بہا دو، یہ شراب بہا۔ یہ تھے صحابہ، رسول کا حکم آیا تو کیا مجال ہے کہ ایک منٹ کی دیر کی جائے۔ شراب ایک زمانے سے پیتے چلے آئے تھے، شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ حرام ہے اسی دن سے چھوڑ دیا۔ آج ہماری حکومتیں، آج ہماری گورنمنٹ سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھتی ہے کہ سگریٹ پینا، اسموکنگ کرنا اور تمباکو استعمال کرنا انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ پہ بنا بھی ہے اور لوگ پی رہے ہیں، تصویریں بنی ہیں لیکن لوگ پی رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ نے کیسا ڈسپلن اپنے صحابہ کے اندر پیدا کیا تھا، اتباع کا کیسا جذبہ پیدا کیا تھا کہ کوئی تصویر لگانی نہیں پڑی، کوئی فائدہ نقصان بتانا نہیں پڑا۔ نبی کا ایک حکم آیا، شراب حرام ہے، اور جہاں سے شراب پی جاتی تھی وہیں سے ختم۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، صحابہ کرام اتباع رسول میں سمعنا و اطعنا کے اوپر کس قدر عمل کرتے تھے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز چل رہی تھی قباء کے اندر، لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک اعلان کرنے والا آیا اور اس نے اعلان کیا، او لوگو، اللہ کے رسول کے اوپر رات میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج سے قبلہ چینج کیا جا رہا ہے،
اب تک تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اب تک تو ملک شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس کے ٹھیک اپوزٹ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ مدینہ سے شمال کی طرف تھا بیت المقدس اور جنوب کی طرف تھا خانہ کعبہ۔ صحابہ کرام شمال کی طرف ملک شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران اعلان کرنے والے نے آ کر کے بتایا کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے اور رسول اکرم نے حکم دیا ہے، لہٰذا تم لوگ قبلہ بدل لو۔ نماز چالو ہے، امام نے نماز کے دوران بائیں طرف سے ٹرن لیا اور مقتدیوں نے دائیں طرف سے ٹرن لیا، اور نماز ہی کے دوران قبلہ ان لوگوں نے بدل دیا۔ انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا چلو یہ آخری نماز ہے پڑھ لیتے ہیں اسی طرف، نبی کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا۔ صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ بدل لیا اور ملک شام سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہ ہوتی ہے اتباع رسول۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، رسول کی محبت کے نام پر، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ جناب منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ رسول نے منع کہاں کیا ہے؟ اللہ نے منع کہاں کیا ہے؟ مسئلہ یاد رکھو، شریعت کا جب مسئلہ آئے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا منع کہاں ہے، پوچھا جائے گا ثابت کہاں ہے، پوچھا جائے گا لکھا کہاں ہے، پوچھا جائے گا نبی نے کیا کہاں ہے، پوچھا جائے گا اللہ نے حکم کہاں دیا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا منع کہاں ہے، شریعت میں پوچھا جائے گا لکھا کہاں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں۔ حج کرنے والے حاجی جانتے ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں، خانہ کعبہ میں صرف دو کونوں کا استلام کیا جاتا ہے، ایک حجر اسود کا کیا جاتا ہے، ایک رکن یمانی کا کیا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا کر کے ٹچ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی نظر پڑی، کہا اے امیر معاویہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خانہ کعبہ کے جن دو کونوں کو نبی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، استلام نہیں کیا، ان کا استلام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے ہاتھ لگا ہی دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ ہے تو خانہ کعبہ، ہے تو اللہ کا گھر، پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اگر میں نے ہاتھ لگا لیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ دیکھیں یہ وہی جواب ہے جو آج ہمارے بھائی بہت سارے دیتے ہیں کہ منع کہاں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ تو نہیں کہ منع کہاں ہے، لیکن ان کے جواب کا مطلب یہی ہوا کہ اگر میں نے خانہ کعبہ کے باقی دونوں کونوں کو ہاتھ لگا لیا تو کیا غلط کیا، کون سا گناہ کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اے امیر معاویہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، خانہ کعبہ ہے تو پورا کا پورا اللہ کا گھر اور ہے تو پورا کا پورا احترام کے لائق، لیکن کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے، جب نبی اکرم نے صرف دو کونوں کا استلام کیا ہے تو باقی دو کونوں کا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا کہ صدقتا، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ان دونوں کونوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا جن کو نبی نے نہیں لگایا تھا۔ یہ ہوتی ہے اتباع رسول کہ نبی نے جو کام جتنا بتایا ہے اتنا ہی کیا جائے، اس سے ایک قدم آگے نہیں، اس سے ایک قدم پیچھے۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں بات اپنی ختم کروں گا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بقرعید کا دن تھا، اللہ کے پیارے نبی بقرعید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں فرمایا
من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہمارے طریقے پر قربانی کی۔ نماز بھی نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے اور قربانی بھی نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ غور کرو مسلمانوں، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہمارے طریقے پر قربانی کی، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، اس کی قربانی تو ٹھیک ہو گئی۔ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جس نے بقر عید کی نماز کے پہلے قربانی کر لی، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر لی، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ چاہے جتنی بکریاں ذبح کر لے، اسے بکری کا گوشت تو ملے گا لیکن قربانی نہیں ملے گی۔ قربانی اسے ملے گی جو نماز کے بعد قربانی کرے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ابھی اللہ کے نبی کا خطبہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے۔ میرے ماموں جان حضرت ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ کے رسول، میں نے تھوڑی جلد بازی سے کام کر لیا اور میں نے بقر عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا لگا کہ آج تو بقر عید کا دن ہے، کھانے اور پینے کا دن ہے، کھانے اور کھلانے کا دن ہے، میں نے جلدی سے قربانی کر لی اور خود بھی گوشت کھایا، اپنے پڑوسیوں کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، سب کو بانٹ ڈالا۔ اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بالکل صاف صاف کہہ دیا، تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، اے ابو بردہ، تم نے غلط کیا، نماز کے پہلے تم نے قربانی کر دی، تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم گوشت تو کھاؤ گے، تمہیں بکری کا گوشت تو ملے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں، صرف تھوڑی سی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے۔ مان لیجئے کہ اگر 7 بجے بقر عید کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے 6:45 بجے قربانی کر لی، اور ایک آدمی نے بقر عید کی نماز کے بعد 7:15 بجے قربانی کی، صرف آدھا گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، سارا طریقہ سیم ہے، آپ بھی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر رہے ہیں، ساری شرطیں آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا ثواب تبھی ملے گا جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم کو گوشت ملے گا۔ کہا، اے اللہ کے نبی، ایک گزارش ہے میری، ان عندی جزعۃ، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال کا ایک بکرا ہے، بہت تگڑا موٹا تازہ ہے، 2 بکریوں سے بھی وزندار اور بھاری ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا اگر میں اس کی قربانی کر دوں تو ہو جائے گی؟ یعنی بکرا ابھی ادنت ہے، دتا نہیں، 1 سال کا ہے، ادنت ہے، لیکن موٹا تازہ ہے، کیا میں قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم تجزی عنکا ولا یجزی عن احد بعدک، اے ابو بردہ، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپیشل چھوٹ دے رہا ہوں، تم کر لو، اس 1 سال کے بکرے کی قربانی تم کر لو، تمہاری ہو جائے گی، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں دیتا، باقی سب کے لیے شرط ہے کہ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ اگر نبی کی اتباع نہ ہو تو عبادت بھی عادت میں بدل جاتی ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، لیکن اگر ہم نے نبی کے طریقے پر نہیں کی تو وہ عادت میں بدل گئی، یعنی ایک عام چیز ہو گئی، قربانی کا ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، آج ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز میں نبی کی اتباع کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کے ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، تو میرے بھائیوں، ہمارے معاملات بھی نبی کے جیسے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق بھی نبی کے اخلاق کے جیسا ہونا چاہیے، ہماری شادی بیاہ میں بھی سنت ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے تمام معاملات میں سنت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وہ تمام بھائی
جو اتباع رسول کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہے یا اس کے بارے میں بدگمانی اور غلط فہمی کے شکار ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی منہج حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں آنے والے اور جمع ہونے والے ہم تمام لوگوں کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔